الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، حاضرین نظام، نوجوانان نیک انجام اور ہماری پس پردہ دینی خواتین اسلام، سب سے پہلے تو ایک مرتبہ سب لوگ جو سن پا رہے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. سب لوگ پڑھیں، چھوٹے بڑے سب، جانے والے آنے والے بیٹھے رہنے والے کھڑے ہوئے سبھی پڑھیں، مرد و خواتین سب، چھوٹے بچے بوڑھے جوان سب پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جن کو جو درود شریف یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اضطرابی اور بے چینی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، اور میں نے درود شریف اس لیے بھی پڑھوایا تھا تاکہ تھوڑا اطمینان و سکون کا ماحول ہو جائے. اور ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں کہ درود شریف جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چلڈرنس ڈپارٹ ہے اس میں تربیت کی کمی ہے، اور چونکہ جلسہ جو ہے وہ جلسی ہے، اس لیے والنٹیئر اور رضاکار بھی نہیں ہے، اس لیے شور شرابہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بڑی بے اطمینانی کی سی کیفیت ہے، اطمینان و سکون کا ماحول بنائیں. مولانا مصطفیٰ صاحب امام صاحب قبلہ فرمانے لگے کہ آپ کی بات شروع ہوگی تو خود بخود اطمینان و سکون بن جائے گا. میں عبدالعلیم فاروقی نہیں ہوں، دامت برکاتہم العالیہ. ہمیں یاد ہے کہ کانپور مسٹن روڈ پر جلسہ ہو رہا تھا، بڑا مجمع تھا، تو حضرت سے شاید ناظم جلسہ نے کہا ہو کہ حضرت مجمع بھاگ گیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسی گفتگو کریں کہ بھاگے ہوئے لوگ پھر سے واپس آ جائیں. تو میں نے دیکھا تھا اس بندے خدا کی شیرینی گفتار اور اس کی سحر انگیزی کلام کا جلوہ اور جادو دیکھا تھا کہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو جو جہاں تھا وہیں سے لوٹ آیا. جانے والے قدم رک گئے، اٹھنے والے لوگ پھر سے بیٹھ گئے، جو سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو گئے، اور سارے کے سارے ہماتن گوش ہو گئے. اور حضرت مولانا حفظہ اللہ کی جب تک گفتگو ہوتی رہی، لوگوں نے سانسیں روک کر کے اور اپنے جسم کو ٹائٹ کر کے لکڑی کی طرح سنا، اور جب تک ان کا بیان چلتا رہا کوئی ادھر ادھر منتشر نہیں ہوا. تو میں اس فن کا اور اس پائے کا آدمی تو خیر کیا ہو سکتا ہے، میں ان کے ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور ہوگی انشاءاللہ. اور آپ حضرات کو سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں فیل ہوں، اس معاملے میں فیل ہوں. آپ ہی خود بخود اپنا چولہا بدل لیں اور ذرا اطمینان و سکون کا ماحول بنائیں. میں اتنا ہنرمند نہیں ہوں کہ میں آپ کو خاموش کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ میری گزارش ہے خاص طور سے میرے بچوں سے کہ آپ ادھر متوجہ ہوں. اتنی شاندار نعت پڑھی گئی مولانا جار اللہ صاحب کی طرف سے، وہ چونکہ الفاظ میں تھوڑا سا ثقل تھا
فارسی کے الفاظ زیادہ تھے، اردو اعلیٰ معیار کی تھی، تو چونکہ ہم اردو سے نامانوس ہیں اور ہمارے بچے پڑھے لکھے بچے جو میٹرک وغیرہ جو دیگر کورسز وغیرہ کرتے ہیں، جنہیں عصری تعلیم سے لگا دیا گیا ہے، وہ فیل بھی اردو میں ہوتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، حالانکہ اردو کو بہت پہلے کلمہ پڑھا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان محلے میں اردو اب تک آئی نہیں ہے، بس صرف بدنام ہے کہ یہ اردو مسلمان ہو چکی ہے، کلمہ پڑھ چکی ہے۔ تو اس وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے مزہ نہیں آیا وہ، اور آواز بھی کیا عمدہ تھی ماشاءاللہ۔ ناظم جلسہ تو کوئی ہے نہیں باضابطہ طریقے سے، اس لیے میں نظامت کا حق بھی ادا کر رہا ہوں کہ جو شاعر صاحب پڑھ کے گئے بہت عمدہ کلام تھا، عمدہ انداز اور بہترین اسلوب۔ حافظ توقیر صاحب بیچارے کھڑے کھڑے 5 منٹ میں بہت اچھی طرح سے کیا کیا نصیحتیں کر کے چلے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں بھی بے اطمینانی باقی رہی اور سکون کا ماحول نہیں رہا، اور ابھی تقریباً 4.5 منٹ ہماری گفتگو ہو گئی ہے، لیکن اب تک یہاں پر اطمینان و سکون کا ماحول نہیں بن پایا ہے۔ اگر اطمینان و سکون کا ماحول نہیں بن پائے گا تو گفتگو نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ آپ ہمارے لیے جادو ہیں، آپ کی توجہ جس قدر ہوگی اور آپ کا انہماک اور آپ کی مشغولی ہماری طرف جس قدر زیادہ ہوگی، انشاءاللہ ہمارے پاس باتیں بھی ویسے ہی آئیں گی۔ میری اپنی تیاری ایک طرف دھری رہ جائے گی، لیکن آپ کے جسم و جثہ، جس کو آپ لوگ اپنی بھاری زبان میں باڈی لینگویج کہتے ہیں، اس بھاشا کو میں سمجھ کر کے میں انشاءاللہ وہ الفاظ آپ کے سامنے لاؤں گا جو میں نے خود نہیں سوچا ہوا تھا کہ مجھے یہ بولنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے میری گزارش ہے، اور جو بچے پڑوس میں ہیں، یہ ان کے بغل میں جو باشعور لوگ ہیں وہ چپ کرا لیں بچوں کو، بیٹھ جائیں بھائی، کھڑے لوگ جو ہے وہ کھڑے مت رہیں، زیادہ دیر تک کھڑے رہیں گے ہے نہیں، ماں بہنوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ کھڑے رہیے گا تو پیر بھاری ہو جائے گا، بیٹھ جائیے، ہاں کھڑے مت رہیے، ہاں کھڑے رہیے گا تو پیر بھاری ہو جائے گا۔ امام صاحب جی بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا، تیرے لیے بھی کہا ہے الگ سے، ویڈیوگرافی یہاں ہو رہی ہے، تجھے مل جائے گی۔ جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو۔ امام صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جب تک ہم جائیں گے نہیں، ان کو لے کر کے ہم بھی نہیں جائیں گے جنت میں، دیکھیے گا کہ جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، کہ جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، کہ جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، کہ جنت الفردوس میں سب کا عالیشان ہو۔ یا الہی یا الہی یا الہی، بچہ بچہ حافظ قرآن ہو، یا الہی بچہ بچہ حافظ قرآن ہو، یا الہی بچہ بچہ حافظ قرآن ہو۔ ایک دعا تو یہ ہے، دوسری دعا بھی سنا دیں جی۔ تم نبی کے امتی ہو، یہ دعا مانگا کرو۔ وہ ہماری بہنوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا گیا ہے کیا؟ ہے اچھا۔ تم نبی کے امتی ہو، یہ دعا مانگا کرو، ہاں تم نبی کے امتی ہو، یہ بھی دعا مانگا کرو، تم نبی کے امتی ہو، یہی دعا مانگا کرو، کہ تم نبی کے امتی ہو، تم نبی کے امتی ہو، یہ دعا مانگا کرو، ہاں یہ بھی دعا مانگا کرو، کہ داخلے یہ مائک کی آواز کہاں تک جا رہی ہے نا، آس پاس بھی دوسرے محلے میں، تم نبی کے امتی ہو، یہ دعا مانگا کرو، کہ تم نبی کے امتی ہو، یہ دعا مانگا کرو، ہاں یہ بھی دعا مانگا
کرو کہ داخلے ہاں داخلے جی داخلے اسلام یا رب سارا ہندوستان ہو، داخلے اسلام یا رب سارا ہندوستان ہو، جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو۔ سنت ابراہیمی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، بخیل ہو گئے مسلمان، اور بخل اور بزدلی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضیافت کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ ایسے تو سارے اچھے مسلمان جو بھی ہیں انہوں نے سخاوت کے دریا بہائے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخیل ضعفاء ہیں، یہ ضیوف ہیں، آپ مہمانوں کے سردار ہیں، اور آپ نے ایسی مہمانی پیش کی کہ اللہ نے ان کی مہمانی کا تذکرہ کیا۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ یہ ہے تذکرہ جی۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی سخاوت کا جذبہ رکھنا چاہیے، دسترخوان وسیع رکھیے، خوب کشادہ۔ آپ لوگ لکھتے ہیں نا دسترخوان پہ جنس کا اپنا کھاتا ہے وہ تیرے دسترخوان سے، تو یہ صحیح ہے، بھلے ہی کسی نے صرف شاعری میں اس کو لکھ مارا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، برکتیں آتی رہیں گی گھر میں ہر دم آپ کے۔ اب تو ایسا معاشرہ ہو گیا کہ منہ بچھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر مہمان پہنچ جائے تو منہ پر 54-56 انچ کا جو ہے پتہ نہیں کیا پڑ جاتا ہے جی۔ برکتیں آتی رہیں گی گھر میں ہر دم آپ کے، ہاں برکتیں آتی رہیں گی گھر میں ہر دم آپ کے، کہ برکتیں آتی رہیں گی، برکتیں آتی رہیں گی گھر میں ہر دم آپ کے، ہاں گھر میں ہر دم آپ کے، کہ جب تلک ہاں جب تلک جی جب تلک ٹھہرا ہوا گھر آپ کے مہمان ہو، جب تلک ٹھہرا ہوا گھر آپ کے مہمان ہو، جنت الفردوس میں گھر سب کا عالیشان ہو، یا الہی قوم کا ہر بچہ میرا حافظ قرآن ہو۔ ابھی بھی خاموشی، تم لوگ بہت ہٹھی لوگ ہیں، ابے میں کیا تیری تعریف کرتا رہوں؟ کہاں گھر ہے تم لوگوں کا؟ اسرہا سے آئے ہو؟ ارے بہت لنگٹا مولی صاحب ہوں، میں بہت مار ماروں گا۔ ہاں ہماری مسجد میں جمعہ میں بھی حلہ نہیں ہوتا ہے۔ سنو ہماری بات کو، ہم اکیلے وکیل ہیں اور یہ حضرات جج ہیں، اور تم سب چپ چاپ سننے والے، حلہ مت مچاؤ۔ نعت سننا ہے کہ نہیں؟ تو شور مچائیے گا، تمہارے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ دوستی لگاؤ ہم سے، چلو لگ گئی نا دوستی، اب رہنا شور مچائیے گا جی۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا وقت ہو گیا حضرت؟ مطلب جماعت کا ٹائم تو نہیں ہے، عین ٹائم نہیں ہے جماعت کا؟ ہاں تب ٹھیک ہے، پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف ادھر والی پارٹی سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم۔ بہت سارے درود شریف ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ کی دعا کی گئی ہو، وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ درود جو بھی ہم نے شروع میں پڑھا درود شریف، یہ پیٹنٹ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نماز میں اس کو پڑھنا ہے نہیں؟ تو اس لیے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہی درود ساری دنیا پڑھتی ہے نماز میں، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو درود شریف ہے وہ پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، سب پڑھیے آپ، ڈھیر سارے درود شریف، چھوٹا والا۔ اور سب سے بڑی بات کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے سمجھ میں، صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی مرتبہ نام آئے گا، صرف محمد کہہ کر کے میں آگے نکل جاؤں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ جی کیا کہنا ہے؟ جس جگہ، اب یہ بھی اذان ہو رہی ہے، ہاں سن لیا جا رہا ہے، ایک تو اذان تو مولوی صاحب کی نظر ہو گئی اس میں، اچھا ہاں سمجھ میں اذان کا جواب دیں گے، ہے نہیں؟
جو لفظ مؤذن کہہ رہا ہے وہی لفظ کہنا ہے. آخری حی علتین میں یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں بدل دینا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا، اس کا تلفظ بھی صحیح کیجیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پڑھیں گے نا یہ والا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ. مولانا جار اللہ صاحب وہ نعت آپ ہم کو دیجیے گا. ہاں اگر اس کے چارہ نہیں ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. کن کی ہے؟ کسی دل جلے عاشق کی لگ رہی ہے جی. حسنی صاحب. ہاں ابھی حسنی اور حسینی ہو سکتے ہیں اس طرح کا اونچا کلام کہنے والے. کیا ہے یعنی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو بغیر ڈوبے موتی نہیں ملتا. مؤذن صاحب پر اللہ رحمت بھیجے، بہت اچھی اذان دے رہے ہیں. بلا وجہ کا چلا نہیں رہے ہیں، بلا وجہ کا لمڑا نہیں رہے ہیں. لا الہ الا اللہ اللہم رب ہو گئی اذان بھائی. ہاں ایک دور چلایا تھا ہم نے کہ سب مسلمان کو اذان سیکھنی چاہیے اور اقامت بھی کہنی آنی چاہیے. خاص طور سے جو ہمارے نمازی حضرات ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو تو بالکل کسی کو بھی، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ خالی مؤذن صاحب کو نہ کھٹا دے، کبھی کبھی جو ہے کسی کو بھی کہہ دے. بلکہ ہم تو کرتے ہیں ایسا. یہاں پر جو ائمہ ہیں ان سے میری گزارش ہے آپ ایسا تجربہ کریں، اس سے فائدہ ہوگا. آپ پہلے کہہ دیجئے کہ عصر میں آپ تکبیر کہیے گا انشاءاللہ اور مغرب میں آپ کہیے گا. اور جہاں مؤذن صاحب تھوڑا سا غسیل ٹائپ کے ہوں، عام طور سے مؤذن صاحب ایسے ہی ہوتے ہیں ہر گاؤں کے. ان کا لوٹو بھی اگر کوئی چھو دیتا ہے جس میں وہ وضو بناتے ہیں تو وہ لڑائی کر لیتے ہیں. وہ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہے ہر گاؤں کا یہ قصہ ہے. تو وہاں مؤذن صاحب کو امام صاحب کہہ دیں کہ آج فلاں چچا تکبیر کہیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ اذان اور تکبیر جو ہماری وہ درست ہو جائے گی. اور یہ بڑا المیہ ہے کہ اتنا اونچا اور عمدہ کلام جس پر جھگڑا بھی کافی ہوا نہیں ہوا ابھی بمبے میں، اتار دو لاؤ مار دو ایسے کرو ویسے کرو، کتنا ہوا. اب پتہ چلا اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ٹھاکرے جی کو کہ یہ تو اذان کو کوئی نہ آئے، تم جھوٹوں کا جھگڑا کرنے لگا. تو دو چار آدمی ہے بیچارہ بھوکو بننا ہے تو اذان دیتا ہے. وہ یہاں تو 100 میں سے 80 کو مسلمان کو اذان نہیں کہنے آتی ہے. تو سیکھنا ہے نا انشاءاللہ. اذان بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور اقامت بھی سیکھیں گے اور درود شریف بھی سیکھیں گے. ہاں یہ نماز پڑھیں تو سیکھ کر کے پڑھیں. اب وہ تکیہ لگا دیتے ہیں، امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ جن کو قنوت یاد نہیں ہے تو وہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، اسی سے کام چلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دانتوں جھڑ گیا، آنکھ بھی خراب ہو گئی، تب تک یعنی 40 سال سے پڑھ رہے ہیں تب قل هو اللہ سے کام چلا رہے ہیں. یہ گھوٹالہ ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے. یہ ویری بگ کرپشن صحیح نہیں ہے یہ. ہاں وہ مجبوری میں ہے. اور جتنی ضرورت تقدروں پہ قدری ضرورت، فقہاء کرام کا ہے کہ ضرورت کو بقدر ضرورت ہی چالو کیا جاتا ہے. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 10 دن ہو گیا، 40 دن ہو گیا، کافی ہے. یاد کیجیے دعائے قنوت یاد کیجیے جی. اور بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. التحیات یاد نہیں ہے ساتھیوں کو. قرآن کی مجلس ہے، قرآن پر ہی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی یاد ہونے چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کہیے گا کہ سب فرض تھوڑی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. سبحان ربی العظیم ہے. اب پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی چچا کے پاس پڑھیے ہے جو بیڑی پی پی کر کے دما سانسی لائے ہوئے ہیں، وہ تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ ہم لوگ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کپڑا دھوتے ہوئے اعلیٰ، تو ڈوٹا کو کہتے ہیں کہ وہ ارے اعلیٰ.
تو آپ رکوع میں کریں سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی العظیم میں وا ہے، اور اس کو ہمارے بھائی لوگ زندگی بھر پڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا امام صاحب بھی کبھی نہیں بولتے ہیں کہ یہ کوئی موضوع ہے بولنے کا. اب آپ لوگ مجھ کو بھی کہیے گا کہ اعلیٰ کنچی کرے کے لیے کیا، لیکن یہ ضرورت ہے. یہ سبحان ربی العظیم، بابر بابا سبحان ربی العظیم، وہ جیم سے پڑھتے ہیں، اتنا موٹا آلو کا جتنا بڑا جیم سے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ واہ ہے. وہ سبحان ربی العظیم، میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں اپنے اس پروردگار کی جو میرا پالنے والا ہے، جو انتہائی عظیم ہے، دی گریٹسٹ جی آف یونیورس، اس کائنات کا جو سب سے بڑا ہے، میں اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. سبحان ربی رابا زبر رب بازر ربی یلعظیم، تو اس کو بھی صحیح نہیں کرتے، اور العظیم کو تو جیم بنا دیتے ہیں. تو یہ بالکل گھوٹالے والی بات ہے جی. سورہ فاتحہ سنت وغیرہ ملا لیجیے تو 42 مرتبہ پڑھتا ہے نمازی آدمی، لیکن الحمدللہ رب العالمین کیسے پڑھنا ہے، الرحمن اسی قرآن شریف کا ہے جو رکھا ہوا ہے نا، اسی میں کا وہ حصہ ہے وہ. اور سورہ فاتحہ کیا کہنے، لیکن وہ پڑھنے نہیں آتی ہم کو. تو یہ تو گھوٹالے والی بات ہے نا. یہ سب اس کو کون صحیح کرے گا، اس کو کون صحیح کرے گا. بہت ہو گئی تقریر اننے کی جی. سورہ فاتحہ آپ پڑھیے، اس پر جھگڑا بھی ہے. کوئی کہتا ہے کہ کھانے پہ پڑھنا ہے فاتحہ علی الطعام، اور کوئی کہتا ہے فاتحہ خلف الامام جی، اور کوئی کہتا ہے فاتحہ السکوت خلف الامام. تو سارا جھگڑا اسی پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی پراپرٹی ہے وہ، ہے نہیں، اور وہ پراپرٹی کسی کو آتی ہی نہیں جی. دنیا میں بہت کم ہے نیوکلیئر جو بنایا جاتا ہے ایٹم، وہ ایٹم بہت کم ہے. وہ اب اتنا کم ہے، 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 اتنا چھوٹا ہے وہ کہ عام آنکھ سے اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے دیکھنا جی. تو وہ کم ہے. لیکن یہ کہ جو چیزیں کم ہیں یا جو چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، آج کی سائنس کی دنیا نے پروف کیا ہے کہ جو چیز نہیں دکھائی دیتی ہے وہ دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ سورہ فاتحہ میں صرف 7 آیت ہے، صرف 7 آیت ہے، اور کے بغل میں جو سورہ بقرہ اس میں 286 آیت ہے. تو مولوی صاحب ایک کے بارے میں نہ کہوں، وہ ہے پاورفل اپنی جگہ، لیکن سورہ فاتحہ سے بڑھ کے نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ یاد کریں گے انشاءاللہ. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہمارا حق ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. تب پڑھے گے تب نہ پڑھوں. صلی اللہ علیہ وسلم صاد سے ہے، اور صاد جو ہے نا پیاز اور لہسن کے جتنا موٹا ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے جو ہے نا چورا کے سیکھنا ہوگا امام صاحب سے، جن لوگوں کی عمریں ایکسپائر کر گئی. ہاں، جو بال بچے دار ہیں، اب تو وہ اگر کنیا سے سیکھیں گے تو کنیا مذاق اڑائے گی، لیکن کنیا کو پٹا لیجئے تو سیکھ لیجئے ان سے، اگر اس کو پڑھنے آتا ہے تو. کیونکہ ہور مچی ہوئی ہے نا، جس کو دیکھو تو اپنی لڑکی کو پڑھا رہا ہے، تو پڑھ لکھ کے کیے کا وہ دو دیے ہے نہیں. تو بیٹیوں کو ایسا بنائیے کہ وہ اپنے شوہروں کو سکھاویں، تو ان سے سیکھنا ہے. صلی کے معنی اللہم صلی، ساتھ سے اگر کہیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما. اور اگر مولانا لوگ بیٹھے ہوئے پر علامہ فہامہ سب، آپ پوچھیے اگر آپ جس انداز سے کہتے ہیں اللہم صلی، تو صلی کے معنی آتے ہیں کہ اے اللہ تلوار کھینچ، تلوار سونت. حضرت غلط کہہ رہا، یہی ترجمہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر اللہ الفاظ پر آ جائے تو 100 گردنیاں ملے گی ہم کو اسرا والے مسلمان کو، کہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی جائے گی. ارے تم دعا دے رہے ہو میرے رسول کو کہ بد دعا دے رہے ہو. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طور پر متوجہ ہو جائیے، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، دلار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اور آپ جو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، محمد پر نعوذ باللہ تلوار سوت لیجئے. اور تلوار کس پر سوتی جاتی ہے؟ دشمن پر سوتی جاتی ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہے کہ نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی چیز ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ. صاد کہیں گے سب لوگ، صاد. ہاں، جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو. ہمارا پارٹی سب کدھر ہے؟ ہاں متوجہ ہوئیے، ہلہ نہیں کرنا، سبحان اللہ کہنا. ہاں یہی تقریر ہے ہماری. جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو. اور یا رب ہر
کہ روح ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن تصور میں ہو جاتا ہے ایسا، اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ آئینے دل میں ہے تصویر یار. حضرت جار اللہ صاحب، اللہ آپ کو علامہ زمخشری جیسا علم عطا فرما دے. آمین. میں نے کہا بھی ہے کہ بہت دنوں کے بعد جار اللہ سنا ہے پہلی مرتبہ، بلکہ جب نحویر پڑھتا تھا تبھی کہا کہ بھائی دو لنگڑوں نے قرآن کریم کو سمجھا، ما فہم القرآن الا العرجان، اسی میں یہ آیا تھا. آج جو ہے لگ بھگ 26 سال کے بعد پھر دوسرے جار اللہ دکھائی دیے، اللہ ان کو جار اللہ بنا دے. بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے علامہ. کہا گیا کہ قرآن کریم کو جار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنا. تو یا رب، ہاں بیٹھ کیا ہے، آئینہ یہ دل میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو آپ کو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں مدینہ بسا لیجیے. اسی کو کہا کہ ہے جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو. یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو. ہاں اب یہ والی آواز چلی ہو، ہلہ نہیں کرو گے ٹھیک ہے نا، اور سنائیں گے انشاءاللہ. جتنا بولا جائے قرآن کریم کے اوپر، لیکن اب تو ہم بولتے کہاں، اب تو ہم جھگڑا کرتے ہیں. ہاں کیا اپنوں سے ہی شکوہ ہوتا ہے، غیروں سے تو مرے جا کے جہنم، ہم کو کیا لینا ہے کہ نہیں. اور آپ سے دوستی ہے، آپ کو دیکھیں گے آپ کا اگر پاجامہ پھٹا ہوا تو آپ ہی کو نہ بتائیں گے کہ پاجامہ پھٹ گیا. آج یہ دشمن ہے تو کہتا اور پھاڑ دے بھی نا، کمال کی بات ہے. عیب اگر ہمارے اپنوں کے اندر ہے اور ہم میں ہے تو آپ بتائیے، آپ کو تو ہم بتائیں، ہے کہ نہیں. ہاں اور جس کو مست رہنا ہے اپنی دنیا میں مست رہے. تو ہم سب کیا ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے رحمان والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے نبی کا فرمان والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے قرآن والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مکے والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مدینے والا. مکہ اور مدینہ والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں مدینے کی محبت ہو، آپ کے دل میں مکے کی محبت ہو. اور رحمان کے ماننے والے کا مطلب، رحمان والے کا مطلب کہ آپ کے دل میں رحمان کی عقیدت و محبت ہو، جی رحمان سے تعلق ہو. اور نبی کے فرمان سے مراد یہ ہے کہ فرمان والے سے اور فرمان سے محبت ہو، عقیدت ہو، تعلق ہو. اور قرآن والے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، عقیدت ہو، تعلق ہو. مسلمان اسی کو نہ کہتے ہیں. تو دنیا آپ کو یہ سمجھتی ہے اور ہم وہ بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں جی؟ اسراہا میں مجھے لگ رہا ہے کہ کتنا فروری کو آئے تھے حضرت؟ 10 فروری کو جی ہاں یہاں آئے تھے اسی سال 2023 میں جی. اور اب یہ نومبر کی آج 24 تاریخ ہے، تو لگ بھگ 10 ساڑھے 10 مہینے کے بعد ہماری حاضری ہوئی ہے. ہم نے ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم پڑھنا سب کو آنا چاہیے. کتنے لوگوں نے قرآن کریم پر توجہ دی ہے نا؟ شکوے کی بات ہے نا کہ کوئی توجہ نہیں. جیسے کل تھے جہاں کل چھلی ہوئے ہیں آج چھی نے سدرے کے کلے چاند چھلے نے آج ہی میں کل ہوتے جی. جیسے کل تھے ویسے آج ہیں، کچھ فرق نہیں آیا. مولانا صاحب آپ چاہے جتنا سنا دیجئے، جتنی تقریر کر لیجئے، جتنا نعت سنا دیجئے، آپ کا ٹائم ختم، کام ختم. نکلیے پتلی گلی سے آپ جائیے. نہیں میرے بھائی، یہ جو رسمی چیزیں ہو رہی ہیں نا، ہم اس کے باغی ہو چکے ہیں. آج کل بہت بڑے بڑے جلسے ہوں، یعنی کتنے سارے 3-4 وہ، ہم کسی میں نہیں گئے. میں تھوڑا سا اپنے علماء حضرات سے کھل کر کے بات کر رہا ہوں. ذرا سا میں ابھی تھوڑا دوسرے حساب سے چل رہا ہوں. ابھی وہاں فلسطین جل رہا ہے، مسلمان مشاعرہ کر رہا ہے. یہ پاگل پانا نہیں ہے تو اور کیا ہے جی؟ نہیں، فلسطین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہاں کے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے جگر پارا ہو رہے ہیں، ان سے ہماری کوئی ہماری ہمدردی نہیں جی. 6,000 ساڑھے 6,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہم کو کوئی تکلیف نہیں. تو ہم جائیں گے جو ہے مشاعرے میں شاعرات کے حرام چہروں کو دیکھنے کے لیے. غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہمارے دل کی پاکیزگی کا سامان کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون.
اے محمد آپ کہہ دیجئے ایمان کامل والوں سے، مومنین مخلصین سے، جو منافقین نہیں ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، جن کا عقیدہ پختہ ہے، جو آپ کو پورے طور پر مانتے ہیں، جو مجھے خدا مانتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، مجھے سب کچھ مانتے ہیں، جو مکہ سے پیار کرتے ہیں، جو محمد سے پیار کرتے ہیں، جو مدینہ سے پیار کرتے ہیں، جو شریعت مصطفی کو اپنا دل کی دھڑکنوں میں سماتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے مومنین کہا، مسلمین نہیں کہا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أَيْ لَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جی ان سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، جب وہ سڑکوں پر چلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچیں، اس کو نہ دیکھیں، وہ آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ 1500 سال پہلے اترے ہوئے قرآن میں فرمایا، اور آج کا سائنس یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو شخص بد نظر ہوتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں اور اس کی تاریں گڑبڑا جاتی ہیں، نگیٹو انرجی پیدا ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور اس کے دل کی دھڑکنوں کے اندر تتر بتر پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور ہارٹ بیٹ یا تو بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے۔ تو پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کھلونا کیسا ہے اور یہ کب تک چلے گا، کب تک ٹکے گا، اس میں چابی اگر بھری ہے تو کتنا یہ آئے گا اور کتنا پھر ریٹرن کرے گا۔ دیکھیں نا بچوں کو کھلونا خرید کے دیتے ہیں تو اس کو معلوم ہے، اب اس سے پوچھیے کہ یہ کھلونا ایک مرتبہ چابی بھرنے کے بعد کتنی دور تک جائے گا۔ تو جس کائنات کے مالک نے، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، ستاروں کو بنایا، مرغزاروں کو بنایا، گلستانوں کو بنایا، گلستانوں کو بنایا، دریاؤں میں موجوں میں لہریں، اور گلستان کے اندر خوشبوؤں کے لیے پھولوں کو پیدا کیا، پھول کی حفاظت کے لیے خاروں کو پیدا کیا، اللہ نے حضرت آدم جیسا حسین و جمیل انسان کو دیا، اور بیوی حضرت خدیجہ جیسی اور حضرت عائشہ جیسی اور حضرت ایوب جیسے انسان، بہترین انسان پیدا کیے، محمد رسول اللہ جیسا گریٹسٹ انسان اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے لیے یہ کون سی بھاری بات ہے کہ وہ یہ جان نہ سکا کہ جس پروڈکٹ کو ہم نے تیار کیا ہے اس میں کہاں خوبی ہے، کہاں خامی ہے، یہ کہاں جا کے بگڑے گا، یہ کہاں جا کے سنورے گا، یہ کون سا پارٹ اس کا صحیح طریقے سے کب تک کام کرے گا، اس کو کیسے چلانا ہے، رائٹ میں جانا ہے کہ لیفٹ میں جانا ہے، اس کا کون سا گیئر پہ دوڑے گا، اس کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کہیے، آپ یہ حکم سنائیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ لیکن مسلمان جاتا ہے وہاں شاعراؤں کو سننے کے لیے، اور وہ غیر محرم شاعرائیں بہت ساری ہوتی ہیں جو پردے میں ہوتی ہیں، لیکن پردہ کہے گا، چہرہ تو دکھ رہا ہے جی، فوٹو پر لالی لگا کر کے بہت ساری عورتیں آ جاتی ہیں، اور اپنی آواز، جو کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، بلا ضرورت عورت کی آواز سننا جائز نہیں ہے، اور یہاں جا کر کے داڑھی ٹوپی لگا کر کے نمازی آدمی، حاجی آدمی، نوجوان اوباش سارے کے سارے وہ بول رہے ہیں واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا، دوبارہ کہیے، مکرر سکرر، ارشاد ہو ارشاد ہو، پاگلوں کی طرح، بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں، اور ادھر فلسطین جل رہا ہے، خانوادہ رسول لٹ رہا ہے، کربلا کا میدان کارزار ایک بار پھر سجا ہوا ہے، اولاد صحابہ، اولاد رسول وہاں کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، ان کے خاک و خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، وہاں ان کے خون کے قطروں سے فلسطین کی سرزمین لالزار ہے، اور یہاں مسلمان عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، کل میدان محشر میں اللہ کے رسول کے سامنے تم کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس میں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ضمیر سے پوچھو اگر وہ ذرا سا بھی زندہ ہے، اور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پوچھو کہ جس نام کے دعوے کرتے ہو کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، ان سے پوچھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے لیے ہم کو رکھ چھوڑا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان کا تذکرہ تیسرے نمبر پر، تم اتنے اچھے ہو کہ تم کو اچھی بات اس درجے تک اچھی لگتی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہر کوئی اچھا کام کرے، تؤمنون باللہ جی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، غلیظ چیزوں سے، خبیث چیزوں سے، بری چیزوں سے تم کو اتنی نفرت ہے کہ خود تو اس کو اپناتے نہیں ہو، چاہتے ہو کہ دوسرا بھی نہیں اپنائے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کی تعریف کی ہے۔ بہت ساری امتیں آئیں، حضرت نوح کو بہت سارے لوگوں کو ہم نے حوالے کیا جی، حضرت ابراہیم کو بہت سارے لوگوں کو ہم نے ان کے حوالے کیا، حضرت صالح کو بہت سارے لوگوں کو ہم نے حوالے کیا، اور بعد میں مشہور نبیوں میں حضرت عیسیٰ موسیٰ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہم نے لگایا۔ 6.5 لاکھ لوگ جب دریائے دجلہ سے پار ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے زور پر، تو 6.5 لاکھ لوگ تھے، ساری امتیں گزر گئی اس دنیا سے، اور اللہ پاک نے خود فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک راہبر بھیجا۔ تو قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوم کا مطلب ہوتا ہے ایک کمیونٹی، ایک جماعت جی، ایک جماعت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ،
नूह की उम्मतों से तुम बेहतर हो जी, सालेह की उम्मतियों से तुम बेहतर हो, हूद की उम्मतियों से तुम बेहतर हो, और तो और इमाम और खलील, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से तुम बेहतर उम्मत हो जी। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत से तुम बेहतर हो। वालक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके उम्मतियों उसके फॉलोवर्स से तुम बेहतर हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना तुम्हारे लिए शर्फ की बात है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी हार्ड है कि तुम एक सेकंड के लिए भी चुप बैठ नहीं सकते। इस्लाम की नशर व इशाअत में तुमने अपने आप को लगा दिया है, और तुमसे हमारा मुआहदा हुआ है जन्नत के बदले। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह ने हमको खरीद लिया है। कितनी अच्छी बात है कि खरीदार हमारा रब्बा है, जबकि हम उसकी मिल्कियत है। उसको हमें खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हमारे लिए मुज़्दए जा फज़ा है। ये हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बशारत की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई जर्रा नवाजी नहीं हो सकती कि अल्लाह जिसने हमको बनाया, जो हमारे एक एक जिस्म के एक एक नुक्ते का हमारा अकेला मालिक है, हमारे दिल की धड़कनों का अकेला मालिक है, हमारे रगे खून के बहने वाले हर एक कतरे का अकेला मालिक है, जो हमारी आँख नाक कान और हमारे पूरे वजूद वाजूद का मुकम्मल अकेला मालिक है। वो ये कहता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम, हालांकि इश्तरा का लफ्ज़ उस वक्त आता है जब दूसरे की मिल्कियत को अपनी मिल्कियत के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जी। तो इसलिए हमने अपना नाम रखा है बागी, गद्दार, क्योंकि हम उस धर्रे पर नहीं हैं जिस धर्रे पर मेरा रब्बा मुझे देखना चाह रहा। हमारे खुशी और गम का अंदाज और उसका इजहार और उसके छुपाने का अंदाज गैरों का सा है, वफा शियारों के जैसा नहीं है। हमने अपनी शादियों को नाच गानों की मजलिसों का हिस्सा बना दिया। हमने गम के माहौल को अजीब तरह का एक ज़माने जाहिलियत वाला हमने अमल बना कर रख दिया जी। किसी की मैयत हो जाए, वहाँ इस्लामी शरीयत का कोई पासो लिहाज नहीं। कहाँ गम है तो क्या कीजिएगा, क्या मतलब। उलमाए किराम को, अइम्माए इज़ाम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर औरत मर गई है तो उसको देखने के लिए मर्द क्यों जाएगा भाई, और अगर कोई मर्द मर गया है चाहे वो 80 साल का खूसट बूढ़ा क्यों नहीं हो, इसकी कोई तहदीद नहीं है, उसको देखने के लिए औरतें क्यों जाएंगी देखने के लिए। ना जाए तो हराम, जैसे जिंदगी में वैसे मरने के बाद। अब उसके बाद और आगे क्या अंजाम है वो हमको उसका नहीं पता, और उस पर जाना भी नहीं, बहस भी नहीं करना। अच्छा ईमान वाला वो है जो बगैर चू चरा के तस्लीम करे जी। आप कह सकते हैं ना कि मुर्दे से क्या खतरा है खतरा सिर्फ फिजिकली लड़ जाने का खतरा नहीं है, खतरा गंदे ख्यालात के पैदा हो जाने का है। इसलिए शरीयत ने मुतलक छोड़ा है। क्या ऐसा होता है मुस्लिम मोहल्लों में कि अगर मर्द मर गया तो औरतें देखने नहीं जाएंगी, पूरी भीड़ लगा देती है। क्यों जा रही हैं आप? नहीं जाना चाहिए। रोको अपने कदमों को, तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत अल्लाह ने सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक की है। तुमको अल्लाह ने दुनिया में लूलुए मकनून बनाया है, तुमको अल्लाह ने हूरों की सरदार का मकाम अल्लाह ने तुमको जन्नत में अता किया है। वैसी बन करके रहो। और हमारे मर्द हजरात उचक्के, लफंगे, आवारा किस्म के लोग जी अपनी आंखों को सेकते हैं। ये जान लीजिए कि ये हराम लज्जतें ये बहुत ये देर पा नहीं है, ये फना हो जाने वाली है हमारे जिस्म के साथ जी। और थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से बहुत बदला है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो अपनी निगाहों को किसी औरत के हयूरे को देख करके, जिस्म को नहीं, एक अंदाज़ा हो जाता ना कि मर्द आ रहा है कि औरत आ रही है, और अगर उसको देख करके अपनी निगाहें नीचे कर ले तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया तजदु फी क़ल्बिही हलावतल ईमान, वो अपने दिल के अंदर ईमान की चाशनी पाएगा, मिठास पाएगा। कसम खुदा की तजर्बा है। आप करके देखें कि अगर कोई औरत, कोई लड़की नजर आने वाली है तो आप बिलकस अपनी निगाहों को नीची कर ले, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज मिजाज हमारा आज़ादाना हो गया, हमको आज़ादी चाहिए। हमारी बहनें गाजर मूली और धूड़ा बैगन झुगनी खरीदने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी हैं। इस्लाम की इज्जत और इस्मत का जो ताज था उसको उतार करके फेंक दिया है, और अगर डाला भी है तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रंग बिरंगे अलग अलग कशीदाकारियों से मुज़य्यन और मुरस्सा वो नकाब जी
لباس کالا ہے اس کو خیر اپنا کے رکھا ہوا ہے بہت کم اور دوسرے کلر میں، لیکن اب دوسرے کلر میں بھی آ گیا، اور اس کے بعد اب اس کی فراک کی شکل بن گئی ہے۔ اس طرح سے ہماری بچیاں نکلتی ہیں باہر، جی نہ دیکھنے والا بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے، اور اس کے اندر اور کشش والے الگ الگ طریقے سے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اور اس میں جب مرد نکلتا ہے اور سامنے آتی ہے یا اس کا حیولہ اس کا مجسمہ اس کو محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ نگاہیں نیچی کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ جی آپ اس کو کر کے دیکھ لیں، جی مشاعرہ کر رہے ہیں۔ کل مشاعرہ تھا کہیں، میں عشاء کی نماز پڑھا کے جا رہا، دیکھا 3-4 موٹر سائیکل، میں کیا بتاؤں میں، جی کہاں جا رہے بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ مشاعرہ ہے۔ اس میں 1-2 چہرے میرے جاننے والے تھے، میں نام نہیں لوں گا تو غیبت نہیں ہوگی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اتنا کہا دبی زبان میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا کہ جائیے رات خراب ہوگی۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ رات اللہ نے لذت کے لیے بنائی ہے، یہ ہمارے جسم کا پارٹ پرزا جو دن بھر میں ادھر ادھر ہوتا ہے دائیں بائیں، اس کی ریپیئرنگ کے لیے یہ نیند ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دن کو اللہ نے اکنامک کے لیے بنایا ہے، کام کے لیے بنایا، معاش کے لیے بنایا، روزگار کے لیے بنایا۔ راتیں اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے میں نے آتے ہی پوچھا کہ جلسہ کتنی دیر کا ہے، کہا گیا بہت مختصر وقت ہے۔ اچھا ہے یہ، اب ہمارے یہاں یہ رواج پا رہا ہے کہ جلسوں کو بہت زیادہ لمڑایا نہیں جاتا، ورث جگہ والا جلسہ انتہائی واہیات، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ قرآن و حدیث سنا رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ تسامر فی اللیل جائز نہیں ہے، جی الا کہ کوئی فقہی بحث ہو، لکھا ہے فقہاء کرام نے، جی فقہی بحث کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بات ہو رہی ہے تو جماعت چھوٹ گئی ہے، ہم اپنی جماعت کر لیں گے، اس لیے وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ بتا دوں، نور العزا کے اندر یہ مسئلہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو رات میں جاگ رہے ہیں ہمارے بچے، موبائل چلاتے چلاتے 3-3:30 بجا دیے، وقت سے پہلے وہ بڑے ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ماحول اور معاشرہ اس کا تانا بانا ایسا منتشر ہوا ہے کہ اچھی بہویں نہیں مل رہی ہیں، اچھے شوہر نہیں بن پا رہے ہیں، روزانہ شادیاں ہو رہی ہیں، روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں، روزانہ شادیاں ہو رہی ہیں، روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں، ڈگریاں پی جی کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، لڑکے نے بھی لڑکیوں نے بھی، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا کامیابی کا معیار بھی ہم نے الگ بنا لیا ہے۔ ابھی یہ جو قرآن کریم کی تکمیل ہے اس کو کامیابی نہیں سمجھتے ہم، میرے بھائی۔ کامیابی وہ کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس کو کامیابی کہیں، باقی اس کے علاوہ جتنی کامیابیاں ہیں وہ وقتی ہیں۔ وہ آپ نے کچھ لفظ ایجاد کر دیے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ پیر پر کھڑا ہوگا تب بیاہ کرائیں گے، جی پیر پر کھڑا ہوگا، تو یہ محاورہ تھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لنگڑا ہے علاج ہو رہا ہے پیر ٹھیک ہو جائے، یہ بالکل مطلب نہیں تھا۔ پیر پر کھڑا ہونے کا مطلب تھا کہ روزی روزگار سے لگ جائے گا، اب یہ ہے کہ اسٹیبل ہو جائے گا تب۔ جی کب اسٹیبل ہوگا بھائی، جی کب اسٹیبل ہوگا؟ پہلے ماسٹر صاحب بن جاتے تھے، 1500 روپے کی نوکری کر رہے تو ہو گیا، اب اسٹیبل ہوگا BPSC پاس کرے گا تب تو بیٹھا کے بڑھوا بنائے رہیے، اس کو پہلے گریجویشن کرائیے، پھر اس کے بعد STT کروائیے، پھر TT کروائیے، پھر پتہ نہیں کیا کیا B.Ed وغیرہ بھی اس میں ہے، جی پڑھاتے پڑھاتے اس کو بڈھا کر دیجیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ فارغ ہوئے اور ابھی وہ پروفیسر ہیں بیتیا کالج میں، ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب۔ میں نے ایک دن مذاق میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب تو ماشاءاللہ ہے، ہم کو ڈاکٹر مت کرو، چھوڑا ہی کہتے ہیں ہمیں سے، چھوڑا ہم کو ڈاکٹر مت کہو، ہم کو مولانا ہی کہو، ڈاکٹر کا تو بہت تکلیف ہے۔ میں نے کہا ہے وہ ساری چیز گنوا کر کے، جوانی گنوا کر کے بھسندر بن گئے، بڑھوا بن گئے تو اب تو تیرے وہی کا مل رہا اور کا مل رہا۔ ہم ہی سب نا ٹھیک ہیں، سویرے سکال فارغ ہوئے، سویرے سکال بیاہ شادی کر لیا، 6 دھیا پوتا گھوم رہا ہے، ابا ابا اپنا کرتا رہتا ہے، جی اور تو بڑھوتی میں تو بیاہ کیا تو کیا ہے بھائی؟ تو ڈگری مل گئی، اور ڈگری تو ملی لیکن 44 سال عمر ہو گئی۔ یعنی سوچئے، تھوڑا سا سوچئے، 44 سال عمر اگر ہماری چلی گئی، 45 سال چلی گئی، 50 سال چلی گئی، تو آج کل لوگ جو جا رہے ہیں آپ ہی کے ریشیو ہمارے ریشیو کے مطابق جو ہم نے بنا دیا ہے 60-65 سال تو کتنا بچ لے؟ کمال ہے۔ اس لیے وہی اچھا ہے اصول جو بنانے والے نے دیا اور جس کو اعلان کیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس کا دوسرا اشارہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔
جب تم محسوس کرو ان یتیم بچوں میں کہ یہ بچے سن شعور کو پہنچ گئے ہیں تو ان کی پراپرٹی ان کے حوالے کر دو. اس کا کیا مطلب؟ ان کی جو زمین جائیداد ہے بالغ ہونے کے بعد یہ اب اس لائق ہو گیا ہے یہ کہ گھر سنسار چلا سکے, بالغ ہو گیا ہے, بیاہ کرائیے. لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی وقت پر شادی کرائیے. مجرم ہے وہ ماں باپ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی بچے بچی سے ہو جاتی ہے, جی یہاں پر بیٹھے ہوئے مفتی صاحب, آپ پوچھیے گا مفتی اخلاق صاحب سے بھی کہ اگر بچہ بچی بالغ ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کہ اگر بچہ بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد بالغ ہونے کی وجہ سے شادی جب نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے, اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں, لیکن چلیے اگر وقت سے پہلے کا کاٹ دیا جائے, 17-18 سال میں بچے بالغ ہو رہے ہیں, 19 سال میں 20 سال میں بچے بالغ ہو رہے ہیں. آپ شادیاں کروا رہے ہیں لڑکوں کی لونڈوں کی 35 سال میں اور لونڈیوں کی 25 سال میں. کیوں؟ اسٹیبل نہیں ہے, لڑکی کو ڈگری نہیں ملی, لڑکے والا بھی پاگل ہے. ایسی بہو چاہیے جو پڑھی لکھی, اور کتنی پڑھی لکھی چاہیے, لے آ پڑھی لکھی لے, MBBS لے کر کے آ جا. تیری ماں کو اور تیری بیوی کو جو ڈھونڈ رہا ہے چراغ لے کر کے اچھی بہو, وہ جوتوں کی نوک پر رکھے گی. وہ ایسی پڑھی لکھی خاک میں جائے, ایسی پڑھی لکھی کی پڑھائی جہنم میں جائے. اس سے اچھی تو ہماری نانی دادی گنوار ہوتی تھی, اچھی بہو بھی بنی, اچھی جو ساس بھی بنی, اچھی نانی دادی بھی بنی. نہ پڑھے لے بوا, اٹھ بیٹھ کریے, انجان میاں تو ہی, حسن جان میاں تو ہی, اٹھ بیٹھ کریے, قبول کریے تو. نمازوں پڑھتی تھی, چھچید کا روزوں رکھتی تھی, محرموں کا رکھتی تھی, اور اس کو انگریزی میں نہیں بولتی تھی. داہا ترتیجی برفات برپیر مدار خدا منتی اللہ رمضان مجید کھالی بکری, بڑا اچھا لگتا تھا. یہ محرم الحرام, سفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی. اب انگریز لوگ مئی بکری کی طرح سے, پہلے سنتے تھے کہ مئی ہوگا, مئی ہو گئی رے, اگست, اگست, اکتوبر, نومبر. ارے منہ کو جتنا ٹیڑھا کر لو, انگریز ٹیڑھا کرتا ہے وہ, چونکہ وہ کھڑے کھڑے موتتا ہے. تم تو بیٹھ کر کے موتنے کے مکلف بنائے گئے ہو, تم تو منہ سیدھا کر کے بولو. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, پہلے اپریل ہوتا تھا, اپریل, مئی, جون. جی یہ ہے. اور آپ کو یاد بھی نہیں, وہ یاد ہے داہا تر تیزی, 12 وفات, 12 پیر, مدار خدا منتی اللہ, رمضان دوزی, روزے عید, خالی بقرہ عید. اس کے پیچھے لاجک تھا. جی داہا ہوتا تھا, داہا سواہا, داہا کے معنی آتے ختم کر دینا, تو داہا لوگ کھیلتا تھا اور اس کو مورتی کی طرح دھسا دیتا تھا, تو داہا. جی روزے عید, جس میں شش عید 6 روزے رکھے جاتے تھے, کوہے کا 6 روزہ. اب عورت سے بھی شکمار ہو گئی, مکسر مشین میں پیس کر کے کمر میں تکلیف, گھٹنے میں تکلیف, ٹھیونا میں تکلیف, یہاں دھر لیا وہاں کیسے نہیں دھرے گا؟ کیسے پڑھ کر کے تیری پڑھائی سے قوم کو, سماج کو کیا فائدہ ہوتا؟ تیری ساس کو کوئی فائدہ نہیں, تو نے اس کا جینا حرام کر کے رکھا. 65 سال کی بڑھیا ایک ڈاکٹرنی سے نہیں سمجھ رہی ہے, کہے کہ ڈاکٹر نہیں رہی. اور وہ کہاں گیا نالائق باپ جو پڑھی لکھی بیٹی چاہیے, وہ پڑھی لکھی پتو چاہیے. اور دیندار گھرانہ, کہے گا دیندار گھرانہ, تو نے کیا مٹکور, تو نے کیا ہلدی کی رسم, تو کہے گا دیندار. جہنم میں جائے ایسا دین ہے نہیں ہو رہا. باپ رے باپ, شادی ہونی ہے 1 ہفتہ کے بعد, اور ابھی سے وہ ٹینٹ والا, لائٹ والا, فلانا پاگل بنا ہوا ہے. وہ حرام خور بھی جاگ رہا ہے, یہ حرام خور سب بھی جاگ رہا ہے. نہ کوئی نماز کا ٹھکانا, نہ نیاز کا ٹھکانا. آج کیا ہے, آج ہلدی کی رسم ہے. دسمبر کے مہینے میں, جنوری کے مہینے میں بیاہ ہو, 14-15 سال کی لڑکیاں, 18-20 یہ کہا ہے پھپھوری بہنی, چچیری بہنی, خلیری بہن, سب کو ملیریا ہو جائے. سردی میں دھر لے کسی کو کچھ, وہ آ رہی ہے بہترین کپڑا پہن کر کے. بیچارہ باپ, ابا ہم کو وہ والا لہنگا چاہیے جو خالہ کی بیٹی نے پہن رہا ہے, وہی والا چاہیے, اور پہن کر کے جا رہی ہے ہلدی لگانے کے لیے غیر محرموں کو. اب وہ لونڈا خوش ہو رہا ہے کہ واہ بھائی ہمارے تو مزے ہیں, یہ پڑیاں ہم کو یہی مل رہی ہیں. جی بے حیائی ہو رہی ہے, سب بیٹھا ہوا ہے. حاجی جی بھی چپ چاپ بوکا بن گیا, بوکا. امام صاحب بھی بیچارہ بوکا تو ہے, وہ اگر بولے گا تو اس کی زبان کاٹ لیجیے گا, نکل یہاں سے, پتلی گلی زبان سے. بولا کا ہے. جی کیا فائدہ ایسی پڑھائی سے, کیا فائدہ ایسے کالجز اور یونیورسٹیوں سے, کیا فائدہ ایسے اسکولز اور ایسے کوچنگ سینٹروں سے. پھوڑ لگی ہوئی ہے, ہر راستہ جام بنا ہوا ہے. کہتے ہیں ایگزام چل رہا ہے, سانس لینا دو بھر ہے. کسی عورت کو بچہ ہونے والا ہے, حمل سے ہے بیچاری وہ, اور سڑک میں سڑ رہی ہے, راستے میں دھیا پتا ہو گیا. کیا ہے بھائی, تو ایگزام چل رہا ہے, اسی لیے راستہ جام چل رہا ہے. اور اسی ایگزام سے پاس ہو کر کے جو آئی تو ڈائن بن کر کے آتی ہے پتو. جی ڈائن بن کر کے. شوہر سعودی عرب میں رہ رہا ہے, دیکھ کن توری ماں آج ہمارے ای کر کا ہیلو, ہاں توری ماں آج ہمارے ای کر کا ہیلو. اب وہ پاگل وہاں جو ہے سے وہ ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے, وہ وہاں ویلڈنگ کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اچھا رکھو تھوڑی دیر میں کرتے ہیں, پھر
फिर आया रात को थका मारा जूते वूते खा करके, और उसके बाद बेचारा थोड़ा सा सोया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो मैं जी हाँ हेलो, क्या है, 2 बज रहा रात का। देखिए ना आज जो है हम गए ना होता तो बड़की भौजाए जो है से अपने बबुआ को जो है इतर के मर के झूठियों बदल के हम न मर लिए। ये क्या सिखाया भाई, ये कैसा कीड़ा मकोड़ा पैदा कर दिया हम लोगों ने। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहाँ गई फातिमा की बहनें, कहाँ गई खदीजा की बेटियां? ऐसी नस्लें अगर पनप रही है तो फिर इस पर तो बम गिरे तो कोई बात नहीं है, कोई गम नहीं है। ये मोहम्मदी नहीं है, ये हजरत खदीजा की बेटियां नहीं है, ये हजरत फातिमा की बहनें नहीं हो सकती जो 20 रुपए का घिउरा खरीदने के लिए सिर्फ इसलिए जाती है कि हमारा शौहर बोका है तो 30 रुपए का लाता है, हमको 10 रुपए बच जाएगा। जी कुर्ता के जैसा पजामा चाहिए, पजामा के जैसा कुर्ता चाहिए, और कुर्ता पजामा के जैसा दुपट्टा चाहिए, और दुपट्टा कुर्ता पजामा के जैसा चप्पल चाहिए। पागल बना के रखा हुआ है। जी रमजान में एक छुने की ईद पैदा कर लिया, जुमातुल वदा का कपड़ा चाहिए। बहुत जलसा सुन लिया आप लोगों ने। जी ये सब ठीक कीजिए। हर एक चीज के लिए दारुल उलूम मज़ाहिर उलूम और जामिया अशरफिया से फतवा नहीं आएगा आपके पास। जी मुफ्ती इतना फालतू नहीं है कि हर चीज़ का फतवा देता रहे। जो मतलब बता उसका कपड़ा अलग से छोड़ा सबको चाहिए, इसलिए कि जुम्मा पढ़ने जा रहा हो तो छोड़ा सबको कैसा कपड़ा चाहिए। पहले ज़माने में सब सीधा सीधा होता था, यहाँ बटन लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ लगा ऐसे ऐसे ऐसे, मालूम होता है कि एक्सीडेंट कर गया है, उसका ऑपरेशन कर दिया, यहाँ टाका लगाया ऐसे ऐसे करके पूरा पेट चीर दिया। ये पागल, इसका नाम कुर्ता है जी। अच्छा दामन पहले लड़कियां इस तरह से पहनती थी, थोड़ा सा यहाँ कटा यहाँ से बड़का, अब हल्दीरी धर लिया है हमारे नौजवानों को। अबे तू कौन सी क्लास में, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है मेरा, अच्छा मार बना हुआ है जी। यहाँ ये दामन ऐसे उठा हुआ है, अच्छा काला नीला पीला बहुत अगर ये होगा देखिएगा। अब फूल पत्ती भी वैसे जैसे लड़कियां पहनती है ना छमिया, वैसे छैला सब पहनेगा, चुट्टा सब जी। मादर पिदर आजाद, 13 साल का लौंडा है, ले रहा है गूंग सूंघ रहा है, सुअर का पहाना सूंघ रहा है, 13 साल का लौंडा, कप सिरप पी रहा है। हमारा दीपुआ छतमन में कहता मौलाना 10 कार्टून लाए थे कप सिरप, 1 महीना में साफ हो गया, और 100 में से 90 को आप ही का था। ये हम जवाब नहीं देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको मरना नहीं है। ऐसा मुआशरा, ऐसा समाज, तो अनवारुल इस्लाम अकेले बेचारा मदरसा क्या करेगा। देखिए कितना कूद काट के कितनी मेहनत से 3 बच्चा को हाफिज बनाया है, कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि ये दीन की तालीम है। इसमें अगर मौलवी साहब बनी हो जाएगा मुकम्मल। अच्छा नीयत कहाँ फासिद हो गई है, यहाँ पर शुरू करो, नीयत कहाँ फासिद हो गई है। जो हमारे देखिए मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, आप इसको दिल पर लीजिए। हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, हम इतना अच्छा मुल्क अल्लाह ने दिया मैं आपको बता नहीं सकता, चूँकि अभी ये मौजूद नहीं है हमारा, और हमारा वक्त भी करीबुल मर्ग ही हो रहा होगा। इतना अच्छा मुल्क है ये। हजरत मुफ्ती अरशद का मुफ्ती अखलाक साहब से पूछिएगा आप, इससे सुनहरा और खूबसूरत खुशगवार मौसम वाला मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बहुत समझ के बोल रहा हूँ, हालांकि मुझको मालूम है कि इराक और शाम में ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ चीज़ें सड़ती नहीं है, सूख जाती हैं, ये मुस्तस्ना है जी। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा दयारे मुस्तफ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजीलतों के बाब में। लेकिन ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब की दुनिया में अगर जाएंगे, यहाँ आपको वाफिर मिकदार में पानी, वाफिर मिकदार में आपको नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से गन्ने पैदा होता है। आप तो पढ़े लिखे हो, असरहा बदनाम है कि पढ़ा लिखा गाँव, लेकिन ढोंगल गाँव है। पढ़ा लिखा तो है लेकिन ढोंगल गाँव है। इतने सारे स्कूल, यहाँ मदरसा, वहाँ मदरसा, वहाँ मदरसा, लेकिन बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं? कुछ परवाह है आपको? जो हराम है वो हराम है आपके लिए। जो चीज़ें खाना हलाल है और जो चीज़ें बरतना हलाल है, बस वही हलाल है। और जो चीज़ें आपके लिए खाना हराम है और जिन चीज़ों का इस्तेमाल हराम है, वो चीज़ हराम ही है। ला हुन्ना हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्ना। जो ईमान वाला नहीं है, जो ईमान वाली नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए हलाल नहीं है, हराम है। हमारी बहन बेटियों को बिल्कुल खौफ नहीं है कि वो जहन्नम का ईंधन बन रही है। वो अगर वो अपनी कौम से हट करके कहीं और जा रही है तो वो हराम रास्ता अपना रही है। और ये क्यों हो रहा है? बेमहाबा मोहब्बतों की वजह से, बेइंतहा विश्वास और बेइंतहा एतमाद की वजह से, अंधी और लाइल्मी तालीम की वजह से, जो जहल पैदा करती है, जो दीन से दूरी पैदा करती है। ऐसे इल्म का नाम हमने इल्म रख दिया है, हालांकि वो हुनर है, दुनिया जीतने की एक कला है, इल्म नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इल्म वो है, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमा। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अवरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। ऐ मोहम्मद, हमने आपकी तरफ वही की है, ये पुरानी किताबों की तस्दीक करने वाली उसकी सिफत है। और फिर उसके बाद ऐ मोहम्मद, आप घबराना
پریشان نہیں ہونا. آپ جب چلے جائیں گے تو قرآن کریم کے محافظین کی ہم نے جماعت چن لی ہے, قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہم نے منتخب کر لیے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والے یہ حفاظ کرام کون کون ہوں گے, یہ مولوی کون کون ہوں گے, یہ مشرح قرآن کون کون ہوں گے, یہ مفسر قرآن کون کون ہوں گے, یہ فقیہ قرآن کون کون ہوں گے, یہ معلم قرآن کون کون ہوں گے, یہ معلم قرآن کون کون ہوں گے, یہ قاری قرآن کون کون ہوں گے, وہ ہم نے چن لیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, وہی علم ہے, باقی سب ہنر ہے. لیکن میں ہنر کو غلط نہیں کہتا, اس کی ترتیب غلط ہے, اس کی تنظیم غلط ہے, اس کو صحیح کیجیے. اور ہم کر سکتے ہیں. اپنا بچہ جب آپ کا چھوٹا ہوتا ہے, معلوم ہے آپ یہ ابھی کتنا بھی ہم چاہیں ہم فلسطین اور اسرائیل سے الگ نہیں سکتے. اسرائیل کی میں خوبی بتاتا ہوں آپ کو بھی شاید معلوم ہوگی. اسرائیل کا بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے, 36 منتھ کا, تو اس کو سب سے پہلے عبرانی زبان سکھائی جاتی ہے. ڈوب مرنا چاہیے, نسیم نظر کو ڈوب مرنا چاہیے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اور بقول حضرت مولانا خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ 1 ہفتہ تک پیشاب کرو اور اس پیشاب میں مولی رگڑو, امر جاؤ. جی 3 سال کا بچہ ہے تو اس کو عبرانی زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ توریت پڑھ سکے. ہمارا 3 سال کا بچہ ہے تو وڈوائن میں, جیسے سر میری میں, ہری کروس میں, جی اور کہاں جہاں مہنگا جس کی جیسی حیثیت ہے, جس کا جیسا پاجامہ ہے اس کے حساب سے وہ پاجامہ بنا ہوا ہے اور پہنچا رہا ہے. وہ اے سی بس کہاں چلتی ہے اور کہاں انتظام, وہاں چاہے اس کو 10 سال کا ہو جائے, 12 سال کا ہو جائے, 15 سال, میٹرک پاس کر لے. اچھا معلوم ہے آپ کو بہار سرکار نے اردو کی لازمیت کو ختم کر دیا, اور یہ ختم کیے ہوئے 4 سال ہو گئے, لیکن کتنا مسلمان کو درد ہے, تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. ہم اتنا مکہ ہم تو بے حس ہو گئے, کوئی تکلیف نہیں ہے. مسلمان بچہ اردو میں کیوں فیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہماری زبان ہے. وہ یہودی, وہ اسرائیل جو دنیا بھر میں سب سے کم تعداد میں ہے وہ, جی لیکن وہ اتنے منظم ہیں, اتنے مربوط ہیں, اور اتنی چیزیں وہ پلاننگ سے کرتے ہیں. وہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو رقص ہو رہا ہو, جس پر اعتماد کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خوبیاں بیان کی. ایمان والا ایسا ہوتا ہے, ہوشیار کیسا, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اللہ کے حبیب کو شروع میں فرمایا شاورہم فی الامر, بغیر مشورے کے کوئی کام مت کیجیے. جی اسلام والے کی, ایمان والے کی خوبی ہے کہ یہ مشورہ کرتا. مشورہ کیا ہے؟ مشورہ ہے مستقبل کی پلاننگ کرنے کا نام مشورہ. مشورہ اور کہتے ہیں کس کو ہے؟ آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے, کوئی پلاننگ ہے؟ ایک باپ کے 4 بیٹے اور اس 4 بیٹوں سے 16 بچے, اور ان 16 بچوں کو پڑھانا کہاں ہے؟ تو مجھے بڑکا الگ سوچ رہا, مجھل کا الگ سوچ رہا, دہل کا الگ سوچ رہا, چھوٹا الگ سوچ رہا ہے. ایک گھر کے اندر بھی اتحاد نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے کہ اگر ہم پر آسمان سے آگ برسے تو بھی کم ہے, اگر زمین شک ہو جائے اور اس کے اندر ہم چلے جائیں. آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیروں اور کتوں کے حوالے مسلمانوں کو کر دیا ہے, یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے. اب آپ کہیں گے پھر یہاں پر کہ فلسطین والے یہ ہمارا امتحان ہے. ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان کی شمع ذرا سی روشن ہے, ٹمٹما رہا ہے چراغ, اس کے باوجود بھی اس کے دل سے فلسطین نہیں نکل سکتا ہے. فلسطین سے محبت ہے نا, فلسطینیوں سے محبت ہے نا, کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تیسری سب سے افضل مسجد ہے, جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں میں وہ مسجد ہے. جی قرآن پاک میں اس مسجد کا تذکرہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور فرامین میں اس مسجد کا تذکرہ ہے. اس مسجدوں سے ہمارے نبی الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جڑی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی 2 اولادیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت اسحاق سے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا یعقوب, اور اس بیٹے کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے, اور اس سے 70,000 نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت الیاس, حضرت حزقیل, حضرت شمعون, حضرت ذوالکفل, حضرت عزیر, یہ وہ نام ہے جو نام کما, حضرت یسع, حضرت صالح, جی اور حضرت یحییٰ, زکریا, حضرت ایوب, جی یہ مشہور پیغمبر, حضرت جرجیس علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اور اس طریقے سے بعض روایت میں ہے کہ 70,000 نبی صرف بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. تو بتائیے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا یا لقب تھا؟ اسرائیل کے معنی عبداللہ آتے عبرانی زمانے میں, حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا نام اسرائیل تھا, اور اسی نام سے یہ اسرائیل ہے. اس پر بات اگر آنی ہوگی تو کبھی آ جائے گی, یہ موقع نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں,
جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت بخشی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام 32ویں یا 33ویں پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سارا نظام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اپنا ان کا مسکن رہا اور فلسطین میں ہی وہ رہے بود و باش وہیں اختیار کیا جی ان کے پرپوتے حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں سسر جس کو کہا جاتا ہے جی اور ان کی بیٹی صفورہ کو لے کر کے جب وہ چلے ہیں تو ان کو پیغمبری ملی ہے ان کا بھی تعلق وہیں سے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام ان کا بھی تعلق اسی فلسطین سے ہے فلسطین سرزمین انبیاء ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں کہا کہ وہ نبی الانبیاء ہیں ان کا بھی وہیں سے تعلق ہے اس لیے ہمارا تعلق بھی فلسطین سے ہے یہ تاریخی حیثیت ہے اس کی اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے